اسلامی اکنامسٹ تمام سرمایہ اہداف آزادی، مساوات، ترقی، مسابقت، تسخیر کائنات سب کو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق قرار دیتے ہیں۔ ان اہداف کی اسلام کاری کے نتیجے میں یہ لازم آتا ہے کہ اسلامی اکنامکس سرمایہ داری کی جو تنقید کرتے ہیں اس کا ہدف سرمایہ داری کے مقاصد نہیں بلکہ ان کے عدم حصول یا ان کے حصول میں توازن قائم رکھنے کی ناکامی ہونا ہے۔ مناسب ہے کہ یہ جو بنیادی سرمایہ دارانہ اہداف ہیں ان کا تھوڑا سا ان پہ بات کر لیں۔ آزادی جو ہے وہ سب سے اہم سرمایہ دارانہ قدر ہے، اور سرمایہ داری کی جتنی بھی نظریات ہیں یا مذاہب ہیں ان سب میں آزادی کی ایک اہم قدر کی حیثیت اختیار کرتی ہے، اور سرمایہ داری کے مذاہب یا ان کی آئیڈیالوجیز میں جو تفریق ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ وہ آزادی کی ہر مذہب یا ہر نظریہ جو آزادی کی ایک مختلف تشریح کرتے ہیں۔ تو آزادی جو ہے بنیادی طور پہ ہدف یہ ہے کہ انسان کی خواہشات پر کوئی قدغن نہ ہو، یہی آزادی کا مطلب ہے، اور وہ وہی کر سکے جو وہ چاہتا ہے، اور اسی بنیاد پہ جو ہے آپ بڑھوتری کو جو ہے جواز فراہم کرتے ہیں، کیونکہ بڑھوتری جو ہے سرمایہ داری ہے۔ اور بڑھوتری کی جو جواز پیش کیا جاتا ہے وہ انہی بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے خواہشات پہ جو تحدید ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وسائل جو ہیں محدود ہیں اور خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ تو جب تک ہم یہ وسائل کی تحدید کو جو ہے ٹرانسینڈ نہیں کریں گے، اس سے اوپر نہیں اٹھیں گے، ہماری اصل آزادی جو ہے وہ مجسم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بنیادی سرمایہ داری کا جواز بھی ہے، سرمایہ داری کی مہمیز بھی ہے، اور سرمایہ داری کا مقصد بھی ہے آزادی۔ تو ان معنوں میں یہ سرمایہ داری اور اس مذاہب کی بنیادی قدر اور بنیادی طور پہ جو ہے عبادت کے عین ضد ہے آزادی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزادی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم خواہشات کو لگام دیں اور اس کی عبادت کریں، لیکن یہ جو ہے حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی ہو گئی، اور مساوات کی بنیاد یہ ہے کہ یعنی تمام لوگ جو ہیں آزاد ہیں، ہر فرد جو آزاد ہے مساوی طور پہ، یہ مساوات کے معنی۔ تو ہر فرد کا یہ مساوی حق کہ وہ جو چاہے کرے، اور اس کی جو عملی صورت بنتی ہے وہی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لے بڑھوتری پر آئے، بڑھوتری کے لیے، کیونکہ جب تک بڑھوتری پر آئے، بڑھوتری پر اپنی زندگی نہیں لگائیں گے آپ کو یہ مساوی آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ اور ترقی جو ہے وہ ترقی کا مقصد یہی ہے کہ وسائل جو محدود ہیں، خواہشات جو لامحدود ہیں، تو وسائل کی تحدید کو
ٹرانسینڈ کرنا، یعنی اس سے ماورا ہونا، یہی ترقی ہے۔ اور بنیادی طور پہ وہ جنت کا قیام ہے اس دنیا میں، اسی کو یوٹوپیاز کہتے ہیں جن کو۔ تو سرمایہ داری کی یوٹوپیا یہ ہے کہ جنت کا قیام اس دنیا میں۔ مسابقت جو ہے وہ انجن ہے، جس کی بنیاد پر ہر فرد جو ہے اس کی تگودو کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ وسائل کو لامحدود کرے۔ تو اسی کے نتیجے میں جو ہے بڑھوتری جو ہے اس کو اہمیت حاصل ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے یہ مشن۔ اور کائنات کی تسخیر جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ کائنات جو ہے وہ ماورائی نہ رہے بلکہ آپ کی خواہشات کے تابع بنے، اور اس کا بنیادی ذریعہ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے، بلکہ اس لیے کہ تمام کائنات جو ہے ہماری خواہشات کے تابع بن جائے۔ تو ان معنوں میں جو ہے یہ خدائی کا، انسان کی خدائی کا دعویٰ ہے، سرمایہ داری بھی اور لبرلزم اور سوشلزم، یہ سارے نظریات یہ نہیں۔ اور تو یہ بنیادی اسلامی اکنامکس ان اہداف کا انکار نہیں کرتی، صرف ان کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ان کو اسلام کے مطابق کیسے بنایا جائے گا؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے۔ اسلامی اکنامکس تمام سرمایہ داران اہداف، آزادی، مساوات، ترقی، مسابقت اور تسخیر کائنات سب کو اسلامی تعلیم کے عین مطابق قرار دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں مطلب یہ کہ جیسے کہ اب علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن میں دیکھیں، اس کے لیے جو ہے آیات کی بھی غلط تعبیر کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے اس نے یعنی اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا ہے، تو اس کو تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسخر کرو، تو یہ مطلب ہے کہ اور اس قسم کی یہ نہیں لغو باتیں۔ ان اہداف کی اسلام کاری کے نتیجے میں یہ لازم آتا ہے کہ اسلامی اکنامسٹس سرمایہ داری کی جو تنقید مرتب کرتے ہیں اس کا ہدف سرمایہ داری کے مقاصد نہیں، یعنی مقاصد اس کی تنقید نہیں کرتے کہ آزادی ایک جائز ہدف ہے، یا مساوات ایک جائز ہدف ہے، یا ترقی ایک جائز ہدف ہے، یا مسابقت ایک جائز ہدف ہے، یا تسخیر کائنات ایک جائز ہدف ہے۔ اس کی تنقید نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ان اہداف کے اسلام کرنے تو یہ لازم آتا ہے کہ اسلامی اکنامکس سرمایہ داری کی جو تنقید مرتب کرتے ہیں اس کا ہدف سرمایہ داری کے مقاصد نہیں بلکہ ان کے عدم حصول، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کہہ رہے تھے مساوات ہوگی لیکن مساوات تو ہو رہی نہیں، کہہ رہے کہ ہر ایک کی ترقی ہوگی مگر تم خود ہی ترقی کیا جا رہا، دوسروں کو ترقی نہیں کی، اور مسابقت نہیں ہے کیونکہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلامی اکنامکس سرمایہ داری کی جو تنقید مرتب کرتے ہیں اس کا ہدف سرمایہ داری کے مقاصد نہیں بلکہ ان کے عدم حصول یا ان کے حصول میں توازن قائم رکھنے میں ناکامی، ان آزادی اور مساوات میں توازن مثلا اسلامک اکانومسٹ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں آزادی کو فروغ دینے کے لیے جو ایک اقدام روا رکھے جاتے ہیں ان سے سرمایہ دارانہ مساوات مجروح ہوتی ہے، مینیجر زیادہ سے زیادہ آزاد اور مزدور اس کے مقابلے میں زیادہ مجبور ہوتا چلے جاتا ہے۔ اسلامی نظام زندگی سرمایہ دارانہ اہداف، آزادی، مساوات اور ترقی وغیرہ کے حصول کی جدوجہد میں توازن پیدا کرتا ہے ان لوگوں کے نزدیک۔ حالانکہ اسلام کا مقصد تو نہیں ہے یہ، تو اسلام میں مطلب ہے کہ ایک معمولی چیزیں ہیں، یہ اہداف ہے نہیں، اہداف تو آپ کا عبادت ہے، رضا الہی، اور یہ اس کے لیے یعنی جس قدر اس کی ضرورت ہو ضروریات ہو سکتے ہیں، لیکن اہداف۔ زکوٰۃ کا نفاذ، غیر اسلامی سود کا زکوٰۃ کا نفاذ اور غیر اسلامی سود کا فاصلہ اسی توازن
اہداف سرمایہ داری کا وسیلے ہیں ان لوگوں کے نزدیک. تو زکوٰۃ عبادت نہیں ہے بلکہ سرمایہ داری کے عدم توازن کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. مسلم ممالک کے سیکولر حکمران جانتے ہیں کہ تنفیذ نظام زکوٰۃ یعنی صرف نظام زکوٰۃ و غیر اسلامی سود کو بتدریج اسلامی سودی معاہدات میں تبدیل کرنا، یعنی سود کی اسلامی تشریح سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے ایک بہت تیز، آسان اور سستا کام ہے. یعنی آپ صرف ایک جزوی تبدیلیاں لاتے ہیں، سرمایہ داری کے خلاف کوئی سرمایہ داری کو کھاڑ پھیرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ ایک اور اس قسم کی اصلاحات کو اپنا کر تحریکات اسلامی کی انقلابی جدوجہد کو غیر ضروری اور نامعقول ثابت کیا جا سکتا ہے. کیونکہ انقلابی جدوجہد کا مقصد ہی سرمایہ داری کا اکھاڑ پھینکنا ہے. تو اگر سرمایہ داری کو اب اسلامی آنے کا امکان ہو جائے اور وہ ایک معقول بات ہو تو پھر ظاہر انقلاب غیر معقول ہو جائے گا. یعنی انقلاب برائے انقلاب کا کیا مقصد ہے؟ اور اسلامی جماعتوں کو عوامی پذیرائی میں کمی لائی جا سکتی. عوامی پذیرائی میں کمی اس لیے ہوگی کہ جب وہ نظام کے خلاف بات کریں گے تو لوگ ان کی طرف آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ سرمایہ داری کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو ان کی زندگی ایسی ہوگی کہ وہ عام مسلمانوں کو اس کی طرف جو ہے مائل نہیں ہوں گے. کیونکہ عام مسلمان فطری طور پہ جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے وہ رسول اکرم کی اتباع کی طرف، اور جن لوگوں کی زندگی رسول اکرم کی زندگی کی ایک جھلک دکھتی ہیں فقر میں اور دوسرے اسلامی اقدار کے اظہار میں، نہ کہ سرمایہ دارانہ اقدار، سرمایہ دارانہ اہداف کی اسلامی توجیہ. اور اسلامی جماعتوں کا عوام میں کمی لہذا وہ اسلامی اکنامکس کی خدمات حاصل کرتے ہیں. تو اسلامی اکنامکس پھر یہ ٹیکنیکل مسئلہ بن گیا. تو اب ہم اس کو کریں گے اور آپ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں. اپنی جماعتوں میں اسلامی اکنامکس کے شعبے قائم کرتے ہیں، اسلامی بینک اور اسلامی سٹہ باز اداروں کو فروغ دیتے ہیں، اسلامی مشاورتی کونسلیں قائم کرتے ہیں. سعودی عرب کے بعد ضیاء الحق نمیری مہاتے نے یہ رویہ اختیار کیا اور اسلامی اکنامکس کی خدمات حاصل کرتے ہوئے خوب سیاسی فائدہ اٹھایا، اور اسلامی تحریکات کو جو ہے ان کی اب جو اپیل ہے اس میں بہت کمی آئی ان کے لوگوں کے نتیجے میں. اب مہاتر اور ضیاء الحق اور نمیری جو ہیں اسلام کے علم بردار بن گئے. مولانا مودودی کی فکر کو مشرق وسطی سے لے کر مشرق بعید تک کے کئی ممالک میں پذیرائی حاصل ہوئی، اور جہاں جہاں بھی اس فکر کا اثر ہوا وہاں کی تحریکات اسلامی کسی نہ کسی حد تک اسلامک اکانومکس کی فکر سے متاثر ہو کر سرمایہ دارانہ نظام کی اسلام کاری میں ملوث ہو گئیں. مولانا مودودی کی طرح ان کی گفتگو میں انقلاب کا لفظ تو خوب استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جس انقلاب کی یہ جماعتیں تیاری کر رہی تھیں اور کم از کم ترکی میں انہوں نے یہ انقلاب برپا بھی کر دیا ہے، وہ ایک سرمایہ دارانہ انقلاب ہے. یعنی لوگ جو ہیں مسلمان ہیں، ان کی زندگی میں مسلمانوں جیسی ہیں بظاہر، لیکن یہ کہ معاشرتی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب یہ کہ مطلب ترکی کو ترقی دینا یا اب ترکی کی طرف پاکستان کو ترقی دینا، لیکن جو ہے طرز زندگی ہے وہ سرمایہ دارانہ ہے. عملاً یہ جماعتیں سوشل ڈیموکریٹک جماعتیں بن گئی ہیں جن کا مقصد سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو انہدام کرنا نہیں، سرمایہ دارانہ عمل کی فراہمی ہے. یہ سرمایہ دارانہ عمل کو اسلامی آنا. اور ترکی کے تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ سوشل ڈیموکریٹک جماعتوں کی طرح یہ اسلامی سوشل ڈیموکریٹک جماعتیں بھی امریکی استعمار کی باج گزاری پر مجبور ہوتی چلی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں یہ جماعت اسلامی پاکستان اسلامی اکنامکس سے شدید متاثر ہوئی. اگر جماعت اسلامی کے انتخابی مشہور دیکھے جائیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جماعت کے پاس اسلامی معاش کا کوئی ایسا تصور موجود نہیں جس کا تعلق اسلامی معاشی تحریک سے ہو، یعنی فقہ سے ہو اور تصوف سے ہو. موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کی جزوی اصلاح کر کے سرمایہ دارانہ عدل کی فراہمی کو
ہی جماعت اسلامی اسلامی معاشی نظام کا قیام تصور کرتی ہے۔ جو اصلاحات تجویز کی جاتی ہیں وہ سب اصلاً اور تاریخی طور پر سوشل ڈیموکریٹک اصلاحات ہیں، یعنی مطلب سرمایہ داری کی ایک تو لبرل تشریح ہے اور دوسرا سوشل ڈیموکریٹ، دونوں لبرل ہیں، لیکن ایک وہ جو صرف لبرل ہوتے ہیں وہ آزادی پر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی ایک، اور جو سوشل ڈیموکریٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، آزادی کے ساتھ ساتھ مساوات بھی ہونے چاہیے، یہ فرق ہے ان میں۔ وہ سب اصلاً اور تاریخی طور پر سوشل ڈیموکریٹ اصلاحات ہیں، ان کی تجویز کردہ اصلاحات کا ذکر جماعت اسلامی کی طرح دیگر سوشل ڈیموکریٹک جماعتوں مثلاً پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے منشوروں میں شامل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی ملک میں کسی نظاماتی انقلابی تبدیلی کی خواہاں نہیں ہے۔ 2003 سے 2008 تک اور 2013 سے 2014 تک موجودہ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ رہے۔ اس پورے دور میں حکومت کی جانب سے سود لیتے بھی رہے اور سود دیتے بھی رہے۔ ان کی 2002 سے 2008 تک کی کارکردگی کو IMF اور ورلڈ بینک نے نہایت فراخ دلی سے سراہا۔ جناب سراج الحق جرمنی اور کئی دیگر یورپی ممالک میں خیبر پختونخوا کے لیے سرکاری اور نجی بھیک مانگتے پھرے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے مخلص ترین خادم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی معاشی تعلیمات اسلامک اکنامکس کے متعین کردہ اہداف یعنی افادیت، منافع اور ویلفیئر کی بڑھوتری کو رد کرتی ہے۔ افادیت یوٹیلیٹی کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ لذت، اور منافع جو ہے منافع اور ویلفیئر جو ہے یہ ہے کہ مساوات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں فرد اور معاشرے کی سطح پر سرمایہ دارانہ اہداف کے حصول کو معاشی مقصد کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ کاروبار کا مقصد منافع کی بڑھوتری نہ تھا، صرف یعنی پیسے خرچ کرنے کا مقصد افادیت کی بڑھوتری نہ تھا۔ کاروبار اور صرف حصول رضا الہی کا ذریعہ تھا، اور رضا الہی منافع کی بڑھوتری یا افادیت کی بڑھوتری کے ذریعے نہیں بلکہ نفاق، جہاد اور فقر اختیار کر کے حاصل کیے جا سکتے۔ تو جب آپ منافع اور ویلفیئر اور افادیت کی بات کریں گے تو اسلامی جو اصل اقدار ہیں، اصل جو اقدار ہیں جیسے انفاق، جہاد اور فقر، اس کو آپ یا تو اگنور کریں گے یا اس پر جو آپ کا زور ہے وہ کم ہو جائے گا، تو پھر آپ کی زندگی میں اسی طرح انفاق، جہاد اور فقر جو ہے ختم ہوتا جاتا ہے۔ اسلام میں اقتصادی عمل کو حصول مواد کے لیے مرتب کیا جاتا ہے، یعنی یا تو حلال رزق اور یا اللہ مطلب ہے آپ کو جیسے حضرت عثمان کی طرح زیادہ امیر بنا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ نے کیا کیا، سارا دولت جو ہے رسول اکرم کے سامنے لا کر رکھ دی اور مختلف چیزوں میں خرچ کی۔ اسلام میں اقتصادی عمل کو حصول مواد کے لیے مرتب کیا، یعنی معاش کے ذریعے مواد کمانا، یعنی حلال رزق اور انفاق۔ یہ تصور اسلامک اکنامکس کے لیے بالکل اجنبی ہے، کیونکہ اسلامک اکنامکس ہی کی ایک ذیلی شاخ ہے، یعنی اصل اس میں اکنامکس ہے، اسلام صرف اس کا ایک ضمیمہ ہے، اور اکنامکس دیگر تنویری علوم کی طرح جاہلیت خالصہ ہے۔ اسلام سرمایہ دارانہ تصور کو ظلم عظیم گردانتا ہے۔ تو اس پر جو ہے پھر اگلی بار انشاءاللہ شروع کریں گے اس کو۔